اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جان نثار اور وفادار بیوی رفیق حیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک انتہائی باعزت اور بافراغت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک دایا ابھرا اور توجہ کائنات، خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول ہوئی۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر پروان چڑھنا شروع ہوا۔ چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہے جس کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سابقہ امت سے نہ تھے، کسی نبی کے پیرو نہ تھے، کوئی عبادت کا ایسا طریقہ نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا۔ حضرت جبرائیل سے بھی ملاقات نہ ہوئی تھی تو یہ کیسی عبادت تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث یہ دیتے ہیں کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت غور و فکر، عبرت پذیری پر مشتمل ہوتی، سوچ بچار، کتاب فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا تجزیہ اور جائزہ۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں عبادت۔ بقول علامہ اقبال مرحوم، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ یہ غور و فکر کے نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دور دورہ ہے، معبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یہ سارا غور و فکر نوح انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے، اور اسی عالم میں پردے اٹھے، اور نہ صرف پردے اٹھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کی ہدایت پر معمور گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، پس دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا، بیداری اور نیند کے بین کسی کیفیت یعنی نیم بیداری کے عالم میں تھی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل کے پاس کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر یہ آیات مرقوم تھیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا، اور اس کے بعد اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب رسالت طلوع ہو گیا۔